یہ قرآن کی ہدایت ہے۔ یہ بات ہم تکرار کریں اور زیادہ تکرار کریں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب ثواب نہیں ہے، مردوں پر پڑھی جانے کے لیے نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب نہیں ہے جسے فقط سروں میں منحصر قرار دیا جائے کہ سر سے اور لے سے پڑھیں، مقابلے ہوں اس کے۔ نہ، یہ سارے قرآن کے فرعی فوائد میں سے ہیں، امور ہیں۔ اصل روح کتاب و تعارف کتاب قرآن وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے انسان کے لیے، اور اس میں ہدایت ہے بشر کے لیے، بینات ہیں ہدایت کے بشر کے لیے۔ لیکن یہ بات ہماری زبانوں پر ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہمارے قلوب میں نہیں اتری یہ بات ابھی، اور ہماری عملی زندگیوں میں یہ نہیں اتری، چونکہ عملاً اس وقت بھی مسلمان قرآن سے ہدایت نہیں لے رہے، ہدایت کے علاوہ باقی استفادہ کرتے ہیں، قرآن پر قسمیں کھاتے ہیں، قرآن سے استخارے نکالتے ہیں، فال نکالتے ہیں، کتاب فال بنا دی ہے مسلمانوں نے، اور ظلم ہے قرآن کے اوپر کہ ہدایت کے منشور کو فال کی کتاب بنا دیا جائے۔ فال وہ لوگ ہوتے ہیں جو نجومی، غیب گو یا قسمت کا حال بتانے والے، ہر جگہ کہیں پتھر پھینکتے ہیں فال کے لیے، کہیں لکڑیاں پھینکتے ہیں فال کے لیے، کہیں کنکریاں پھینکتے ہیں فال کے لیے، کہیں جس کو ٹاس کہتے ہیں، آپ اپنی لنڈے کی زبان میں، مادری زبان میں ٹاس کہتے ہیں۔ عموماً سکہ پھینکا جاتا ہے کہ کس پہلو سکہ زمین پہ آتا ہے، کون سا سکے کا حصہ آتا ہے، اب یہ حصہ آیا تو اس کا مطلب ہے اچھا کام ہوگا، یہ حصہ آیا تو اس کا مطلب ہے کام صحیح نہیں ہوگا۔ فال یعنی ٹاس۔ خوب یہ ٹاس کی کتاب نہیں ہے، فال کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن میں ہدایت کے متخصص کم ہیں، استخارے کے متخصص زیادہ ہیں، فال نکالنے کے ماہرین زیادہ ہیں۔ فال نکالیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ صحیح کام غلط کام کرنے کے لیے قرآن سے فال نکالتے ہیں، پھر وہ فال گیر جو فال نکالتا ہے، یہ فال، رمال، جادوگر، یہ ایک قبیلہ ہے، یہ سارے ممنوع کام ہیں۔ فالوں کے ذریعے، رمل کے ذریعے، جادو کے ذریعے، یہ ان امور کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل حل کرنا، لوگوں کو، یہ دین کے متبادل راستہ ہے کہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہم نے اسے مقدس بنا کر دین میں داخل کر کے، اور اب اسے دینی عمل سمجھ کر سارے فال نکالتے ہیں کہ بڑا اہم دینی عمل ہے، متدین عمل ہے، یہ بلکہ تدین کی ایک علامت بن گیا ہے کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں فال نکال لو، یا فلاں آقا کے پاس جو وہ فال گیر ہیں وہ فال نکال کے آپ کو دکھائیں گے، اور اسے مقدس دینی عمل سمجھ کر بڑی تعریف کرتے ہیں جی کہ انہوں نے سارے کام فال سے انجام دیے ہیں، فال بھی قرآن سے نکالی ہے، دوہرا ظلم کیا ہے۔ کتاب ہدایت ہے، اسے بہت تکرار کیا جائے۔ قرآن نے خود تکرار کیا ہے، بعض چیزوں کو اتنا تکرار کیا ہے قرآن نے کہ سینکڑوں مرتبہ قرآن میں یہ امور تکرار ہوئے ہیں۔ کیوں تکرار ہوئے ہیں؟ چونکہ تذکر لازم ہے، اہمیت ہے ان امور کی جن کو تکرار کرنا چاہیے، تاکہ ذہنوں میں اتر جائیں، دلوں میں بیٹھ جائیں، زبانوں پہ چڑھ جائیں، ہماری تہذیب کا حصہ بن جائیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ان امور کو تکرار کیا ہے۔ ہمیں کثرت سے تکرار کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت یعنی عملی زندگی کی رہنمائی ہے، ہر شعبے کے اندر۔ آپ نے زندگی میں جس شعبے میں رہنمائی لینی ہے قرآن سے لیں۔ آپ نے کھانا کیا ہے، قرآن سے رہنمائی لیں۔ پینا کیا ہے، قرآن سے رہنمائی لیں۔ آپ نے رہنا کہاں ہے، قرآن سے رہنمائی لیں۔ آپ نے بنانا کیا ہے، قرآن سے رہنمائی لیں، چونکہ رہنما قرآن ہے۔ زندگی کا رہنما قرآن ہے، قرآن سے رہنمائی لیں۔ اور یہی ائمہ اطہار علیہ السلام کا، اہل بیت علیہ السلام کا بھی فرمان و تاکید ہے
کہ قرآن سے ہدایت لیں، اور ائمہ اطہار نے قرآن سے ہدایت لی اور قرآن کی ہدایت کی طرف اپنے پیروکاروں کو رجوع کرنے کو کہا۔ قرآن ہدایت ہے۔ قرآن میں شکوہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارگاہ الہی میں محشر میں حاضر ہوں گے، وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ اے پروردگار، اے میرے پالنے والے، رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پالنے والے، میری قوم نے، ان قومی، میری قوم نے اس قرآن کو، تیری کتاب کو، تیرے کلام کو مہجور رکھا ہے، متروک رکھا ہے۔ اس سے فالیں نکالی ہیں، استخارے نکالے ہیں، اس پہ سوریں جمائی ہیں، اسے ثواب کے لیے پڑھا ہے، ختم پڑھا ہے، مردوں پہ پڑھوایا گیا ہے، لیکن اسے ہدایت نہیں لی۔ چونکہ زندگی کے کسی شعبے کی بنیاد قرآن کے اوپر نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، کیا ہماری ثقافت قرآنی ہے؟ کیا ہماری عدالت قرآنی ہے؟ کیا ہماری سیاست قرآنی ہے؟ کیا ہمارا نظام تعلیم قرآنی ہے؟ کیا ہمارا کاروبار تجارت قرآنی ہے؟ کیا ہماری معاشرت قرآنی ہے؟ کیا ہماری معیشت قرآنی ہے؟ کس شعبے میں قرآن ہے؟ کس کی بنیاد قرآن ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہی وہ مخلوط زندگی ہے کہ بظاہر عنوان ہمارا مومن کا ہے، تقوی، لیکن بنیاد زندگی کی تقوی نہیں بلکہ تغوا و طغیان و طاغوتیت ہے۔ یہ مخلوط زندگی ہے۔ اسی قسم کی زندگی کو قرآن منافقت کہتا ہے، یہ نفاق ہے۔